ہلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں حضرت؟ جی اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت میں بریلی شریف سے فرید پور ایک جگہ ہے وہاں سے عرض کر رہا ہوں. جی فرید پور. جی 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 تحصیل بہڑی میں لگتا ہے. جی معلوم ہے مجھ کو. جی بالکل حضرت. حضرت یہ دراصل معاملہ یہ ہے، پہلے میں بتا دوں آپ کو، یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے حضور. جی ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو ابھی آپ کے جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں، یہ جو وابلہ اس وقت مچا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جی طرح طرح کے الزامات آپ پر عائد کر رہے ہیں کہ وہ اتنے اتنے موٹے رقم لیتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، اور یہ اور وہ اس طرح کا. تو میں حضرت آپ سے صرف دو چیزیں یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ ان اشعار کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا، اور جیسے میں نے ابھی آصف سیفی صاحب ہیں، ان کے جی زبان سے میں نے سنا کہ الحمدللہ آپ جو نذرانے لیتے ہیں ان سے غریب بچیوں کی شادیاں اور یہ وہ ماشاءاللہ بہت سارے کار خیر میں ان کو صرف کرتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آخر پورا معاملہ ہے کیا؟ پورا معاملہ کیا ہے؟ جی حضور. مسئلہ یہ ہے کہ شاید آپ کو میرے بارے میں علم ہوگا. جی تو میں ان جلسوں میں جانے سے پرہیز کرتا ہوں جی کہ جن جلسوں میں سرکار تعالی شریعہ کے فرمان کے مطابق جی جو صلح کلی لوگ ہیں جی یا مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، جی تو ایسے جلسوں میں جانے سے میں پرہیز کرتا ہوں جی اور بچنے کی کوشش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تو وہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جلسہ ہوا تھا جی جس میں بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، جی جس میں ایک نام ہے. ان کے تعلق سے یہ بات مرکز کے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں مرکز میں جی جو، اور مرکز سے جڑے ہوئے جو مفتیان کرام ہیں، جی 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 تو ان کے تعلق سے میری بات ہوئی. تو ان لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ جی ان کے ساتھ نہ رہنے میں ہی عافیت ہے، ان کے ساتھ دوری بنائے رکھنے میں بھلائی ہے. جی 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 تو میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جی کہ بھائی آپ لوگ ایسا ہے کہ وہاں نہ جائیں، بالکل. اس لیے کہ ان کا معاملہ الگ ہے. ہوں. وہ بھلے سے ہی بات زبانی طور پہ کچھ بھی کہیں، جی لیکن مفتیان کرام کے سامنے، جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، جی ہمارے مفتیان کرام کے سامنے وہ بات نہیں کر پائیں گے. بالکل. جیسا کہ بہت سارے ہمارے جو مفتیان کرام نے بتایا جی جی کہ وہ بات نہیں کر پاتا ہے صحیح طور پہ، بات نہیں، گول مول بات کر کے نکل جاتا ہے، بالکل. جیسا کہ مفتیان کرام نے بتایا. جی تو جی میں نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائی، اور کئی لوگوں کو جو ہے میں نے اپنے مفتیان کرام سے میں نے بات بھی کروائی. اچھا. تو جن لوگوں کو بات ماننا تھا ان لوگوں نے بات مان لیا، جی بالکل. اور جن لوگوں کو بات نہیں ماننا تھا جی جی وہ لوگ اپنی منمانی کر کے گئے. جی بالکل. تو خیر، تو یہاں پہ مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ بھائی ہم اگر چاہتے تو اس جلسے میں، چونکہ پہلے میری دعوت تھی، بالکل. میں اس جلسے میں جا سکتا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا جی صرف اس بنیاد پہ. جی تو اب ظاہر ہے جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، جو صلح کلیوں کو گالی بھی دیتے ہیں، ان سے دوری بنائے رہنے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور سرکار تاج الشریعہ کا شعر بھی پڑھتے ہیں، جی صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، جی 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 سنی جی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. تو جی جی ایسے لوگوں سے دور بھی تو رہنا ضروری ہے. بالکل بالکل. تو اب ان لوگوں نے بات نہیں مانی، تو ظاہر ہے مجھ کو ڈھکے چھپے انداز میں جو ہے اپنی بات کہنی پڑی. اچھا، جب وہ لفظ شاعر دنیا کہہ کے. جی اچھا یہی مسئلہ تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو اب جیسے وہ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ وابلہ اس وقت میں چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک یوٹیوب پہ، کہ وہ 40,000 لیتے ہیں کہ 50,000 لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی میں نے کمنٹس یہاں بھی پڑھی اس طرح سے کہ اسد بھائی جو پیسہ لیتے ہیں تو وہاں کی غریب بچیاں جو ہے وہ انتظار کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ دیتے ہیں، میں لیتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات
جی کہ وہ جتنا دیتے ہیں جی کیا اتنا میرے پاس رہتا ہے؟ جی جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی آمد و رفت میں اب ظاہر ہے حضرت وہ کیا کہتے ہیں ان کو، ارے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا جن تو میرے پاس ہے نہیں جی جی بالکل، اڑ کے پہنچ کہ جائے، ہم کو اٹھا کر کے یہاں سے وہاں پہنچا دے۔ بالکل بھائی ظاہر ہے آنے جانے میں اخراجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں تو ان کو دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ ہاں بات بالکل آپ کی درست ہے۔ بھائی آنے جانے کے جو اخراجات ہیں، ہوائی جہاز کا کرایہ پہلے کے بنسبت آج آپ خود دیکھیں کہ آج پہلے کے بنسبت ہوائی جہاز کے کرائے میں کتنا اضافہ ہو گیا، بالکل بالکل حضرت، اور تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا، جی جی جی، تمام چیزوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو اب کیا کرے آدمی؟ ہاں نا، بالکل ظاہر سی بات۔ نہیں، میں جیسے میں نے ایک دو کمنٹس لوگوں کے طرح کے پڑھے تھے کہ اسد بھائی جہاں رہتے ہیں تو وہاں کی غریب بچیاں انتظار کرتی ہیں کہ اسد بھائی پروگرام سے واپس آئیں گے تو ہماری شادیوں کا انتظام ہو جائے گا، اسد بھائی اس میں خرچ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ جی تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہوگا۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے، حالانکہ میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، جی بالکل، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، جی 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 بالکل، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جی 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 حقوق اللہ، حقوق العباد۔ یہ میں اپنے طور پہ کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں، میں اس کو بتانا ضروری اس لیے نہیں سمجھتا جی کہ میں جانتا ہوں اور میں جس نیت کے ساتھ کرتا ہوں، جی بالکل، اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے، بے شک بے شک بے شک، جی تو اس کا اجر مجھ کو یہاں بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس کا اجر وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی تو بس یہی سوچ کے میں نے آپ کو فون کیا، میں نے کہا میں حضرت سے خود بات کروں اور ریکارڈ کر کے حضرت کی گفتگو کو، کہ جو لوگ وابلہ مچائے ہوئے ہیں بلا وجہ کی انگشت نمائیاں کر رہے ہیں، تو جی تاکہ ان لوگوں تک ایک میں پیغام پہنچا سکوں کہ واقعی معاملہ تھا کیا۔ اصل میں وہی معاملہ ہے، جی شاعر دنیا، حالانکہ شاعر دنیا مولانا مسعود الدین صاحب قبلہ کی زبانی اگر آپ سنیں گے تو شاعر دنیا وہ ان شاعروں کو کہتے ہیں جی جو غزلوں کی شاعری کو کہتے ہیں، جی جی کرتے ہیں، جی 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 جو غزلوں کی شاعری میں مگن رہتے ہیں، جو ہمیں اکثر و بیشتر غزلوں کی مطلب غزل کے مشاعرے میں، غزل کی محافل میں جی کا آنا جانا، غزل کے طور پہ اشعار، غزلیہ اشعار کہنا، تو جی عام طور پہ مولانا مسعود الدین صاحب قبلہ جی وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار شاعر ہے، تو یہ تو وہ بھی یہ تو اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ بھائی یہ دنیا دار ہیں، جی بالکل، اور اس زاویے سے بھی دنیا دار لوگ ہو جاتے ہیں جی کہ اپنے مسلک کو نہیں دیکھتے، جی جی ٹھیک ہے، اور بغیر اپنے مسلک کو دیکھے ہوئے چلے گئے کسی دوسرے کے یہاں، چلے گئے کسی تیسرے کے یہاں، جی جی یہ جی بھی تو دنیا داری ہی ہے۔ بالکل۔ تو حضرت واقعی ان کی نگاہ میں مسلک کوئی چیز ہوتی تو کم سے کم اس کی پاسداری کرتے وہ لوگ۔ جی جی بالکل 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 حضرت۔ تو حضرت آخر میں صرف آپ سے چھوٹی سی گزارش ہی کروں گا کہ اس کال ریکارڈنگ کے ذریعے سے جو ہماری قوم کے جیالے نوجوان ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا پیغام اگر آپ کی طرف سے ہو تو۔ نہیں، پیغام میرا یہی ہے، دیکھیے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، وہ چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں، جی جی لوگ فوراً اس پر جو ہے کان جو دھر دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ جی جی بالکل، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے جی انسان کو 10 بار سوچنا چاہیے، 10 بار تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے۔ بالکل بالکل، کسی کے تعلق سے اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ جی ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور آپ جو دوسروں کے اوپر لان تان کرتے ہیں، جی ہم نے تو وہاں تو حکم شرع بتا دیا جی بالکل، کہ جو ایک غیر عالم کو عالم کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، بالکل، ٹھیک ہے، جی جی تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ جی تو اب اس پہ تو بحث نہیں کی آپ لوگوں نے، جی جی کہ ہاں یہ کیوں کہا؟ اس پہ بحث نہیں ہوئی ابھی تک۔ نہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، بحث اس پہ ہے
کہ مطلب اسد اقبال کیوں لیتے ہیں اتنا پیسہ، وہ بھی شاعر دنیا ہیں، تو کیا پیسہ لینے کی بنیاد پر اگر سب کو شاعر دنیا کہہ دیا جائے جی تو شاید ہے کہ کوئی فی زمانے نا شاید کوئی ایک ایسا کوئی بچے نہیں جو بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. تو حضرت معاملہ یہ ہے کہ ابھی تقریباً شام کے وقت میں کل میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا. میرا اپنا چینل ہے بزم استاد سمن. جی تو میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ اگر نذرانے لینے کی بنیاد پر کسی بھی شاعر کو، کسی مقرر کو، کسی خطیب کو یا نقیب کو فقط نذرانہ لینے کی بنیاد پر شاعر دنیا کہہ دیا جائے، تو بتائیے کوئی ایک ایسا شاعر، ایسا مقرر، ایسا خطیب جو نذرانہ اس وقت میں نہ لیتا ہو، بھلے ہی 40,000 یا 4 روپے. جی تو اگر اسد بھائی کو توبہ کرنی چاہیے 40,000 پہ، تو بھی 4,000 جو لیتا ہے اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے. جی جی یا کوئی ایسا قانون ہو شریعت کا کہ جس میں بھی 40,000 پہ تو توبہ عائد ہوتی ہو اور 4,000 پہ نہ ہوتی ہو. جی تو یہی تمام چیزیں ہیں. ہمارے نوجوان سوچتے کچھ نہیں ہے، سمجھتے کچھ نہیں ہے، صرف وہ انہوں نے دیکھا رہے جدھر کو ہوا چلی ادھر کو وہ بہ گئے. بس وہی مسئلہ ہے. بس اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے تمام بھائیوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ نام تو اس کا سوشل میڈیا رکھا گیا جی لیکن اس پہ کام اینٹی سوشل ہو رہا ہے. بالکل بالکل. اور اس سوشل میڈیا پہ شوشن ہو رہا ہے سب کا. جی جی بالکل. مسئلہ یہ ہے. جی جی جی. تو اب آپ سب سے پہلی بات تو ہم کو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے